ولو كره المشركون صدق الله مولانا. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة فيها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث أعظم ضمن بيسر أسامة مدد ابن دين مدد كعبة إيمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را. اے خدا چھو خدا بینو خدا دا. معزز و مکرم سامعین محترم، وکیل نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 28ویں پارے میں سے ایک آیہ مقدسہ سورہ صف کی جو کئی جمعۃ المبارک سے تلاوت ہو رہی ہے، آج پھر اللہ نے مجھے اسی کو تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تحت جو حق بیان کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عقیدت و محبت سے ایک بار بآواز بلند مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عامل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و مکرم سامعین محترم، آپ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کا تقاضا کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوتا ہے ہر کام کے پیچھے۔ اسی طرح ہمارے بھی اس دنیا میں آنے کے اسباب ہیں، آنے کا بھی سبب ہے، بننے کا بھی سبب ہے، اور وہ اسباب بحیثیت مسلمان ہی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جو اسلام میں نہیں ہے اسے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہے جو اسلام میں نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ دنیا میں یہاں پر عیاشی کے لیے پیدا ہوا ہے، تفریح کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ اسی لحاظ سے اس دنیا میں محنت کرتا ہے، وہ اسی لحاظ سے اس دنیا میں کوشش کرتا ہے، وہ اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے دنیا گزارتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے، تھا تو مسلمان لیکن بات اس کے پاس جو مشہور ہو گئی، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر جو عیش کرنا ہے خوب کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ لیکن یہ نیت مسلمان کی نہیں ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ اب مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الاخری، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مومن کی نیت یہ ہے، مومن کی سوچ یہ ہے، لیکن کافر کی سوچ دنیا ہے کہ ہر چیز دنیا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے یہ کس کو پتا؟ ہندوؤں نے 7 جنم اپنے گمان کر لیے کہ اسی دنیا میں 7 جنم ملنے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی نرگ اور سورگ کا کانسیپٹ موجود ہے، پاپ اور پن کا کانسیپٹ موجود ہے۔ پاپ کرو گے تو نرگ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے،
पुण्य करोगे, गुनाह से बचोगे, नेकी करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये उनका भी कॉन्सेप्ट है। मगर दुनिया में पहले 7 जन्म लेने के बाद ये कैफियत होगी, ये उन्होंने घड़ा हुआ अपना अकीदा। हमारा अकीदा, हमारी सोच, हमारा नजरिया हमें कुरान से मिला है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो नबूवत है और वही है। हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी हमें किस चीज से मालूमात मिलती है? हमें वही से मिलती है। वही ये रहा, ये है वही, और उसकी तशरीह ज़बाने हक तर्जुमान जनाब सरकार ज़ीशान ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब हमारे पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है वही और ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो से हमें जो तारीख मिली है हमने वो आपके सामने बयान कर दी। इनके अलावा भी एक सोर्स और भी है, लेकिन उस पर आप 100% यकीन नहीं रख सकते। 100% यकीन इन दो सोर्स के ऊपर होगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन वहां से भी मिल रही है। अगर वो आपके सोर्स से सिंक्रोनाइज है तो वो सही है, लेकिन अगर वो आपके सोर्स से सिंक्रोनाइज नहीं हो रही तो चाहे वो कितनी किसी की नजर में मुतबर हो, हमारी नजर में उसका कोई एतबार नहीं है। आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल हो, तो मैं आपको मिसाल पेश कर देता हूं। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये 3 किताबें पहले आई थी। सबसे पहले तौरात, फिर तौरात का एडिशन हुआ ज़बूर, फिर ज़बूर का एडिशन हुआ इंजील। अगर आप देखें इंजील को तो उसमें अहदनामा कदीम नहीं, आप ना देखें, मैं बताता हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम ने सैयदना उमर को भी बिला जरूरत देखने से मना फरमा दिया। जब सैयदना उमर, जिनकी जबान पर अल्लाह इल्हाम फरमाता है, जिनकी जबान और दिल पर अल्लाह इल्हाम फरमा रहा है, जो मुहदस है इस उम्मत के, मुहदस कौन होता है? सरकार ने फरमाया चंद नबियों की उम्मत में चंद लोग ऐसे होते हैं जो मुहदस होते हैं। अर्ज की रसूलल्लाह, मुहदस कौन होता है? फरमाया जिसके दिल पे अल्लाह इल्का फरमाता है। वही नबी के पास आती है, इल्का उम्मती के पास होता है। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत के मुहदस जो है वो उमर है, क्योंकि कुरान करीम में 20 से ज्यादा मकामात ऐसे हैं जिसमें जो आयत नाजिल हुई है, जो हुक्म नाजिल हुआ है, वो उससे पहले सैयदना उमर की राय आ चुकी थी। हैरत की बात है, सैयदना उमर ने जो राय दी, अल्लाह ने बाद में अपने नबी को वही फरमाई। कई मकामात हैं और बहुत सी चीजें जिसकी मिसाल आज आप बैतुल्लाह शरीफ में जब तवाफ करने के बाद 2 रकात नफिल शुक्राने के वाजिब तवाफ अदा करते हैं, कहां अदा करते हैं? किस जगह पर? मकाम इब्राहिम पर। मकाम यानी जहां वो दोनों कदमैन शरीफैन के निशान हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जिस पत्थर पर, उसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। तो अब तवाफ करने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम 2 रकात शुक्राना अदा करना था। अब तय्युन जगह का करना था कि कहां करना है। खाने काबा के दरवाजे के सामने, हजर अस्वद के सामने, हतीम के अंदर, कहां करना है? सरकार ने मशवरा किया कहां करना चाहिए। किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ। सैयदना उमर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम इब्राहिम को बना लीजिए मुसल्ला, यहां पर अदा कर दीजिए। अभी उन्होंने ये कहा और कुरान बसूरत वही हजरत जिब्रील लेकर आ गए। अली साहब वो आयत वत्तखज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ऐ महबूब मकाम इब्राहिम को अपनी जाए नमाज बना। यानी जो राय
سیدنا عمر کے دل پر القا ہوئی وہی اللہ کی منشا تھی. تو اس کا مطلب ہے سیدنا عمر کی سیدنا عمر نے خود سے نہیں دریافت کر لیا بلکہ رب نے ان کو یہ القا فرمایا کہ عمر کے دل پر شرح صدر کر دیا, سینہ کھول دیا, انہیں حقیقت نظر آ گئی, انہیں حقیقت کا علم ہو گیا اور انہوں نے وہ بات جان لی جو ان کے رب کی منشا اور مراد ہے. یہ فراست مومن, اسی سے فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ, کہ بے شک جب وہ دیکھتا ہے تو اپنے نور سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا. اس کے لیے مومن چاہیے, اس کے لیے مومن ہونا چاہیے. اور مومن بھی کیسا؟ جسے اللہ مومن کہے, ہم مومن کہیں. یہاں تو لوگوں نے مومن نام بھی رکھ لیا, ضروری تھوڑی مومن نام رکھنے سے مومن ہو جائے گا, یہ تو ضروری نہیں. کوئی مومن کہلا کے بھی کافروں والے کام کرے گا تو کیا مومن ہوگا؟ نہیں, مومن وہ جو اللہ اس کے رسول کے معیار کے مطابق, ان کے اسٹینڈرڈ پر, ان کی جو شرائط ہو, وہ جو ان کی رضا ہے اس کے مطابق. تو عزیزان گرامی, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دین کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اور ہمارے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے. ایک مقصد تخلیق تو ہمیں قرآن سے یہ ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں, ہماری عبادت کریں, ہمیں پوجیں, ہمیں معبود جانیں, ہمارے علاوہ کسی کو خدا نہ کریں, ہمارے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں, ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ایک تو یہ منشا پتہ چل گئی کہ ہماری تخلیق کا مقصد اصلی یہ ہے. جن اور انس کی تخلیق کا مقصد اصلی ہے. اور نبی کو کس لیے بھیجا؟ نبی کو کس لیے بھیجا؟ اب قرآن اس کی تشریح کر رہا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ سورہ صف 28واں پارہ اور اس کی آیت جو میں بار بار پڑھتا ہوں, هو الذی ارسل رسولہ, بے شک وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب رسول کو بھیجنا بے شک اللہ کی طرف سے. رسول کو بھیجا, کس لیے بھیجا, کیسے بھیجا؟ پہلے اس کی تعریف کی کہ اس کو ہم نے کیسے بھیجا. بالہدی ودین الحق, ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. محبوب کو بھیجا, رسول کو بھیجا, کیسے بھیجا؟ دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا, قرآن کے ساتھ بھیجا اور اپنی رضا کے ساتھ بھیجا, محبوبیت کے ساتھ بھیجا. وہ جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے, وہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیتا ہے. وہ کنکری بھی پھینکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب نے نہیں پھینکی, ہم نے پھینکی. وہ اگر بیعت لیتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں, ہمارا دست قدرت ہے. یعنی اس کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ. حالانکہ صحابہ کے ہاتھ پہ حضور کا ہاتھ تھا, لیکن اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پہ دست قدرت ہے, اللہ کا دست قدرت ہے. سبحان اللہ, اللہ نے محبوب کے ہاتھ کو اپنے دست قدرت سے تشبیہ دی ہے. حالانکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, لیکن صرف بتانا کیا مقصود ہے؟ قربت الہی اتنی ہے محبوب کی کہ جو ادا ہے مصطفیٰ کی وہ اللہ کی رضا ہے, اور جو کلام ہے مصطفیٰ کا وہ اللہ کا کلام ہے. اس بات کو ہمیشہ ہمارے جب بھی ہم کوئی بھی دین کی بات کریں ہمیں چند معیار نا اسٹینڈرڈز وہ ذہن میں رہنے چاہیے, پھر ان کے تحت بات کریں گے جب بھی بات کریں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین حق کے ساتھ تشریف لائے اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے. تو کرنے کیا ہے؟ اب اللہ نے آگے بتایا. پہلے بتایا ہم نے انہیں بھیجا, یعنی سرکار اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, کسی کے بھیجنے سے آئے, کسی کے بھیجنے سے آئے. اور یہ بات بھی پتہ چلی بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے, پہلے موجود ہوتی. اگر موجود نہ ہو تو بھیجنے کا کیا معنی؟ کوئی چیز میرے پاس ہوگی تو میں دوسرے کو بھیجوں گا نا,
یا میں کہوں گا میں نے تمہیں کوئی تحفہ بھیجا ہے تو تحفہ میرے پاس پہلے تھا تو بھیجا ہے نا، یا کہیں تھا تو بھیجا ہے نا. اگر نہ ہو موجود اور پھر بھیجنے کی بات کروں تو بات بیکار ہوگی. اس کا مطلب ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں لباس بشریت کے ساتھ بھیجا، کیونکہ ہر نبی ہر انسان بشریت کے ساتھ، تو اللہ نے محبوب کو بھی بشریت کے ساتھ بھیجا. حضور علیہ السلام بشریت کے ساتھ تشریف لائے. حضور بشر ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. حضور بشر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جو کہے حضور بشر نہیں وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. حضور بشر ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم ادھوری تعلیم کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں بے شک، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم. محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر. ہمارا ایمان آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کی تصدیق کی. بے شک محبوب آپ صفت بشریت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ تشریف لائے، کہاں سے آئے؟ بس جہاں سے آئے وہاں کیا تھے آپ؟ یہ بھی تو مانو. دنیا میں دیکھا کہ بشر ہے. سیدنا عبداللہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے. ایک عام جیسے تولد ہوتے ہیں سب لوگ، ویسے ہی حضور بھی تشریف لائے، عام ولادت کی طرح حضور ویسے ہی تشریف لائے. لیکن دنیا نے دیکھ کر ان کی پہلی جو کیفیت تھی وہ بھول گئے. ان کی پہلی کیفیت کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، ترمذی شریف میں روایت موجود، دیگر کتب احادیث میں موجود، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جب ابھی آدم گارے اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اس وقت بشر ہی تھے. بشر تو بھی بن رہا، بھائی بشر تو بھی بن رہا. پہلے بشر کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، اور ابھی وہ گارے مٹی کے درمیان ہے. تو بھائی ان سے پہلے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کس صفت میں تھے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ کس صفت میں نبی تھے. تو ہم تو بتائیں گے کس صفت میں تھے، لیکن جو نہیں مانتے خدا کے لیے غور کرو کہ محبوب کا یہ کہنا کس معنی میں ہے. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. خود سرکار علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، جب اللہ نے میرے نور کی تخلیق کی، یعنی پیدا سے مراد جب میرا نور بنایا، جب میرے رب نے مجھے نور بنایا، میرے رب نے میرے نور کی تخلیق کی، تو میں چوتھے حجاب میں تھا اور میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا، وہ چمکتا تھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. اب میری تاریخ کا اندازہ، میری عمر کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی، گویا میں نے جب دیکھا تو میں نے ایک ستارہ چوتھے حجاب میں چمکتا ہوا دیکھا، اور میں نے اس ستارے کو 70,000 دفعہ چمکتے ہوئے دیکھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. اچھا ان کا جو سال ہے نا وہ دنیا کا مہو سال نہیں ہے. ان کا جو سال ہے وہ دنیا کا مہو سال نہیں ہے، ان کا سال نوری سال ہے. ان کا جو سال ہے جیسے فرمایا گیا قیامت کا ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر، دنیا کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. ایک دن. اور ابھی تو ساری قومیں کھڑی ہوں گی میدان محشر میں اور سورج چمک رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پر ہوگا یا سوا نیزے پر ہوگا، جو بھی ہے مقصود بہت قریب ہوگا. مثال جب بھی دی جاتی ہے اس میں نہیں پڑھی ہے کہ سوا میل کے سوا نیزہ، مقصود اس سے کیا ہے؟ اس کا قریب آنا. ابھی گرمی میں سورج کا چہرہ سامنے آتا ہے تھوڑا سا تو حالت کیا ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ حال ہوگا. 50,000 سال کا دن ہوگا. ابھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ
یعنی دروازہ کھلے تو سوال جواب شروع، میزان کا انتظار ہو رہا، اتنا انتظار ہوگا، اور اس انتظار میں کیفیت یہ ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی، باپ اکلوتے سے دور بھاگے، نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان میری جان، نفسی کے معنی میرا نفس، میری جان، ہائے نفسی نفسی نفسی۔ ہر شخص، آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اتنا پسینہ نکلے گا کہ آدمی اپنے پسینے میں، اس وقت جب انتظار ہو رہا ہوگا تو لوگ انتظار سے گھبرا کر یہ کہیں گے کہ مولا تو ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، اگر ہمارا فیصلہ یہی ہے تو فیصلہ کر دے، جہنم میں ڈال دے، مگر اس انتظار سے نکال دے جو انتظار کی زحمت ہے۔ اب وہ سارے مل کر یہ کہیں گے چلو ہم اللہ کے دربار میں یہ بات کہنے کے لیے، تو کوئی چہرہ تو دیکھے نا جو یہ بات ہماری پہنچا دے، کوئی سفارشی تو دیکھے، کوئی ایسی شخصیت ہو، ایسی ذات ہو جو ہماری بات وہاں تک پہنچا دے۔ وہ سارے کہیں گے یار ہمارے سب سے بڑے باپ جو ہیں جن کی ہم اولاد ہیں کون ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام خود ان پر ایک کیفیت طاری ہوگی، ایک کیفیت اس قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے ایک کیفیت طاری ہوگی۔ وہ سب جب اپنا مدعا بیان کریں گے، سیدنا آدم فرمائیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو، جاؤ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے اچھا آپ کہاں جائیں؟ اب کہیں گے اچھا نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، ہم نے سنا تھا 950 برس تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، بہت بڑے، بہت عظیم الشان، گویا آدم ثانی ہے وہ، کیونکہ ساری قوم مر گئی تھی، ساری مخلوق مر گئی تھی، جو ان کی کشتی میں تھی صرف وہی زندہ بچے، تو وہ آدم ثانی ہو گئے، گویا ایک نئے باپ ہو گئے ہمارے۔ چلو ان کے پاس چلو، وہ جب وہاں جائیں گے وہاں بھی وہی کیفیت، وہاں سے بھی وہی جواب، ہم کیا کریں؟ چلو سیدنا ابراہیم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی چند انبیاء کو چھوڑ کر، 18-20 انبیاء کو چھوڑ کر تقریباً جتنے بھی نبی دنیا میں باقی آئے 1,24,000 کم و بیش، سب کے باپ سیدنا ابراہیم ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم کی پشت سے پیدا ہوئے، انہی کے سلب سے آئے، انہی کی نسلوں سے آئے۔ ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک سیدنا اسحاق، ایک سیدنا اسماعیل۔ تو سیدنا اسحاق سے پورے بنی اسرائیل چلے، اور سیدنا اسماعیل سے ہمارے آقا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اسماعیل کی اولاد سے۔ تو اب ان کے پاس چلتے ہیں، جب ان کے پاس آئے، جب ان کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ کی کیفیت بھی وہی تھی، آپ نے بھی وہی جواب ارشاد فرمایا۔ وہاں سے چلے، گھومتے گھومتے سیدنا موسیٰ تک آئے کہ بڑے جلیل القدر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے، کلیم اللہ ہیں، یہ بات کر لیتے ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ اب کون بچا؟ اب کون بچا؟ حضرت عیسیٰ کے بعد کون بچا؟ کیونکہ آخری پیغمبر تو حضرت عیسیٰ ہے نا حضور سے پہلے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 2 اور نبی بھی آئے، بعض روایات میں، اور وہ دلیل سورہ یاسین سے لیتے ہیں، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 کو بھیجا، اور یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن بعض بزرگ اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، نئے پیغمبر نہیں تھے، یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے 2 تھے، حضرت عیسیٰ نے ان کو بھیجا تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تو بہر صورت اگر ہم حضرت عیسیٰ کو مان لیں کہ وہ آخری رسول ہیں حضور سے پہلے،
آخری پیغمبر ہیں حضور سے پہلے تمام انبیاء کی جماعت میں، ان کے بعد حضور ہی ہے، اور ان کے اور حضور کے زمانے میں 600 برس کا مدت ہے، فاصلہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے فرمایا اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے اپنی جان کی ہے، جاؤ میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو۔ ایک روایت میں غالباً ایسے الفاظ بھی ہیں، جاؤ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب ان کے بعد حضور ہی ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کا پتہ دیا تھا پہلے بھی، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول کی، جن کا نام بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ 600 برس پہلے بتا رہے ہیں، 600 برس پہلے بتا رہے ہیں۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کون کیا کرے گا، بچہ کون ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نبی تو 600 برس پہلے بتا رہے ہیں سیدنا عبداللہ سیدتنا آمنہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا اور وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ 600 سال پہلے میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 500 برس پہلے ہر شخص کا رزق اس کے دنیا میں آنے سے پہلے 500 سال پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا 500 سال پہلے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال ہوتا ہے نا، اور 500 سال پہلے اللہ فرشتوں سے لکھواتا ہے، خود نہیں، جس کی شان کے لائق نہیں، فرشتوں کی جماعت ہے جو کام پر مقرر ہے۔ تقدیر کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ فرشتے۔ ہوا کون چلاتا ہے؟ فرشتے۔ اصل میں کون کر رہا ہے؟ اللہ، لیکن کروا کس سے رہا ہے؟ بات وہی ہے، بادشاہ وہ ہے، خدام خدمت میں لگے ہوئے، ساری فوج خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ، لیکن کس کے ذریعے؟ کوئی ہے جس جو کہے کہ میری روح اللہ نے قبض کی ہے؟ وہی سب کی روح اللہ نے قبض کی ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ سوال جواب کون کرتا ہے؟ اللہ، ذریعہ کون ہے؟ فرشتے۔ تو ہر نظام کو سمجھنا چاہیے، اس لیے لوگ بحث میں پڑھ کے الجھ جاتے ہیں۔ ہم بزرگوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، اس کے قائل ہیں۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد کیجیے اللہ کے واسطے، تو لوگوں نے کہا لو شرک کر دیا۔ ارے بابا، ان کو خدا سمجھ کے تھوڑی کیا، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہم ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسے ماں کو ذریعہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے کے حق میں مددگار ہے، جیسے ڈاکٹر کو وسیلہ سمجھتے ہیں کہ وہ مریض کے حق میں مددگار ہے۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر، جناب آپ کی دوائی سے شفا مل گئی، جناب آپ کے پرسکرپشن سے شفا مل گئی، جناب آپ کا بہت شکریہ میری ماں کو صحت مل گئی، جناب آپ کی مہربانی کہ آپ کے آپ کا ہاتھ لگا اور شفا ہو گئی۔ او بھائی، کوئی خدا سمجھ کے جملے بول رہا ہوتا ہے، کوئی اسے اللہ سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے؟ عقل کے اندھے جو اس معاملے میں تو نیت کا اعتبار کر لیتے ہیں، اس معاملے میں نیت کا اعتبار نہیں کرتے۔ یہ عقل کا اندھا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی بھی عطا فرمائے، آمین۔ اس کو کہتے ہیں بصارت، یہ بینائی، لیکن اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو دل کی بینائی ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت ظاہر کی بینائی ہے اور بصیرت دل کی بینائی ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اب گھوم پھر کے کہاں آئے؟ بارگاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب گھوم پھر کر آئے، وہاں وحشت دیکھی تھی نا، وہاں وحشت دیکھی تھی، وہاں قیامت کے آثار نظر آ رہے تھے، مقدس ہستیاں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بخشے بخشا ہے، لیکن اس قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کے جسم پر بھی لرزہ تھا، اس کیفیات کے آثار کہ آج رب کیا کرنے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے۔ ہم تو سن کر بھی مزے لے رہے ہیں، وہ تو بخشے بخشائے، انہیں تو ہوا بھی نہ لگے گی کبھی جہنم کی، انہیں تو کبھی مہک نہ آئے گی کبھی جہنم کی، لیکن اس کے باوجود وہ بھی کانپ رہے ہیں، نفسی نفسی کر رہے ہیں۔ لیکن پوری قوم گھوم کے جب پہنچے گی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اگر یہ کہہ دیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری،
مجھے میری جان کی ہے، جاؤ میرے سوا کسی کے پاس. تو اب مرزا غلام احمد قادیانی بیٹھا ہوا ہے بچانے کے لیے، اب مسلمہ قذاب بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جھوٹے نبی کے دعوے دار بیٹھے ہیں. ہے کوئی؟ یہاں سے بھی پتا چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار نیا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اگر ہوتا تو قیامت میں بھی ہوتا، اگر ہو سکتا تو قیامت میں بھی ہوتا. اور شاید الفاظ حدیث کے یہ ہوتے، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو. نہیں، بات ختم. دی اینڈ. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اس کا اظہار قیامت میں ہو رہا ہے کہ میں رحمت بھی اللہ کی ایسی ہوں کہ میرے بعد کوئی رحمت ہے ہی نہیں، میرے علاوہ کوئی رحمت ہے ہی نہیں. اب سرکار فرمائیں گے کہاں گھومتے پھرے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ انا لہا، انا لہا. آؤ میرے پاس، میں ہی اس کام کے لیے، میں ہی اس کام کے لیے ہوں. حدیث شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور سجدے کے اندر رکھتے، حضور سر سجدے میں ڈالیں اور اللہ سے مناجات کریں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ فرمائے گا طویل عرصہ سر سجدے میں رہے گا. اللہ کو پسند ہے محبوب کا سجدہ کرنا. جب وہ چاہت ہوگی اس کی، وہ فرمائے گا محبوب سر سجدے سے اٹھا. آج عطاؤں کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج تمہاری سنی جائے گی. تم مانگو، تم کیا مانگتے ہو، تم کہو تو، تم فرماؤ، آج تمہاری بات سنی جائے گی، آج تمہاری بات رکھی جائے گی. سرکار علیہ السلام اس وقت اپنی امت کے لیے اس مشکل کو گزارنے کی سفارش فرمائیں گے سب کے، اور پھر وہ مشکل ختم ہو جائے گی. اچھا، اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر، اور بات ختم کیونکہ وقت ختم ہو گیا. عزیزان گرامی، حضور سے جس نے سچی وفا کی ہوگی نا دنیا میں، اس کے لیے یہ ساری بات نا جتنی میں سنا رہا ہوں کہ یہ تکلیف، وہ تکلیف، پھر تکلیف سے وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، ادھر ڈھونڈیں گے، کسی کو سفارش دلائیں. جو سرکار کا وفادار ہے نا، جس نے آج دنیا میں سرکار سے وفا کی ہے. میں نمازی کی بات نہیں کر رہا، صرف میں روزے دار کی بات نہیں کر رہا. یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، سب نے ادا کرنے ہی ہیں. یہ جتانے والی باتیں نہیں ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ موقع دیتا ہے کہ ان سب معمولات عبادات سے ہٹ کر کوئی خصوصی کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے. کوئی ایسا کام جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً اپنے ساری آرام کو چھوڑ کر، اپنی سارے عیش کو چھوڑ کر، اپنی ساری ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، آج بھی اگر مثال دیکھنی ہو، الحمدللہ 24 مارچ کا دن تھا. آج کیا تاریخ ہے؟ 25 مارچ. کل کا دن گزرا آج سے 6 سال پہلے. لندن کا رہنے والا ایک نمازی، ایک روزے دار، قرآن پڑھنے والا، عام مسلمان، ٹیکسی ڈرائیور، اس کو پتا چلا کہ فلاں شخص نے سرکار کی گستاخی کی ہے اور جھوٹا مدعی نبوت بن گیا. کہتا میں نبی ہوں معاذ اللہ. یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، پڑھ لینا ساری کہانی. تنویر نامی شخص ہمارے لندن کے رہنے والے، ٹیکسی ڈرائیور، نمازی تھے، روزے دار تھے، داڑھی بھی تھی، امامہ بھی تھا، قرآن بھی پڑھتے تھے، درس بھی دیتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، عام مسلمان جیسے ہوتے ہیں. لیکن بات وہی ہے نا، سرکار کے لیے خصوصی کیا کیا، دین کے لیے خصوصی کیا کیا. پتا چلا ایک خبیث شخص ہے، اسٹور چلاتا ہے اپنا، اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک پر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ تھا. اسد نام تھا اس کا، اور تھا وہ قادیانی کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا. ایک تو تھا بھی انہی کی کمیونٹی کا، اور پھر خود بھی نبی ہونے کا دعویٰ دار تھا. اپنے بھی نبی کو نہیں چھوڑا، جھوٹے نبی کو، خود بھی نبی بن گیا. اللہ اکبر. آپ نے سنا، بس آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی، یہ میرے آقا کا گستاخ ہے، حضور کے وصف ختم نبوت کا یہ منکر ہے، یہ چور ہے اور ڈاکہ ڈال رہا ہے، حضور کے منصب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. بس میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا. بس جناب، لندن کا رہنے والا، عیش و آرام کا رہنے والا، ہر طرح کے معاملات میں خوش و خرم رہنے والا، بیوی بچوں والا، 27 برس عمر تھی. آپ نے چھری لی،
اور اس کے بعد اپنے گھر سے نکلے, اس کے اسٹور پر پہنچے. وہ خبیث بکواس یہ کرتا تھا کہ ہر ہفتے میرے پاس جبریل آتے ہیں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو آپ نے جا کے اس سے پوچھا آپ کیا بولتا ہے؟ اس نے وہ سمجھا کوئی آیا ہے میری نبوت کو ماننے کے لیے, تو اس نے تبلیغ کرنا چاہیے. اس نے کہا میں نبی ہوں, میں یہ ہوں, فلاں ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. آپ نے کہا اچھا. اس نے کہا جبریل آتے ہیں میرے پاس. اچھا کیسے؟ ہر ہفتے آتے ہیں, خبریں دیتے ہیں. کہا اچھا پچھلے ہفتے آئے تھے؟ کہاں آئے تھے؟ کہا یہ نہیں بتایا تھا محمد عربی کا غلام آ رہا ہے تیرا سر قلم کرنے کے لیے؟ یہ نہیں بتایا تھا؟ اب پتہ چلا کہ یہ تو بندہ کوئی اور ہے. 6.5 فٹ قد ہے تنویر حسینی صاحب کا, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے. جیل کے اندر بند ہے, 6 سال پورے ہوئے. کل کا دن تھا 24 مارچ 2016 کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو عیش و آرام میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, نمازی پرہیزگار بھی ہیں. حضور کے لیے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا؟ یہ ہے دین کا کام, یہ ہے اسپیشل کام. تو جو ایسا کام کرے گا اس کے لیے میدان محشر کیسا ہوگا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا, اس کا کام تمام کر دیا اور بھاگے نہیں. پولیس والے پکڑنے میں ڈر رہے. آپ نے فرمایا بھائی میں نے کسی کو نہیں مارنا ہے, میرا ٹارگیٹ گستاخ رسول تھا, میں نے کام کر دیا, اب تمہیں جو کرنا وہ کر لو. چھری پھینک دی, ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے. یہ پورا انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ گوگل پہ سرچ کریں, تنویر حسینی کا معاملہ لکھیں, آ جائے گا. اللہ اکبر. گرفتار ہو گئے, مقدمہ چلا, 27 برس کی جیل ہوئی. وہاں پہ چونکہ پھانسی نہیں دی جاتی تو 27 برس کی عمر قید کی سزا سنائی گئی. سبحان اللہ. آپ ان کا چہرہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا نور برستا ان کے چہرے کے اوپر. سبحان اللہ. یہ وہ ہے جس نے آج کے دور میں سرکار سے وفا کی ہے کہ نہیں کی ہے نا. بڑے بڑے پیروں سے بڑھ کر پیر ہے یار, وہ بڑی بڑی گدی نشینوں سے بڑھ کر گدی نشین ہے. وہ بڑے سے بڑے عالم سے بڑھ کر اس نے کام کر دیا, وفا کر کے دکھائی ہے. عزیزان گرامی, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا سچا وفادار دنیا میں ہوگا, جو میرا سچا وفادار دنیا میں ہوگا, یعنی کہ جو سچا نمازی ہوگا, اور نمازی تو سارے وہاں پہ پریشان ہوں گے, روزے دار تو سارے پریشان ہوں گے, سارے حاجی پریشان ہوں گے. یہ سب کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے فرمایا جو میرا سچا وفادار ہوگا, کل قیامت اور محشر کا دن جہاں سب پریشان ہوں گے, اللہ اکبر, انبیاء بھی بولیں گے نفسی نفسی, حالانکہ وہ بخشا رہے, وہ تو صرف لوگوں کی پریشانی دیکھ کر وہ یہ کہہ رہے ہوں گے. فرمایا میرے وفادار پر وہ دن اور اس کی سختی محض اس طرح گزر جائے گی جیسے عصر کی 2 رکعت نماز, جیسے عصر کی 2 رکعت نماز. 4 رکعت ہوتی ہے نا, 4 رکعت بھی نہیں فرمائی, فرمایا 2 رکعت. یعنی جو 4 رکعت ادا کرے گا, 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ. ارے سرکار کا وفادار انشاءاللہ تنویر حسینی ابھی 2 منٹ نہ گزریں گے اور ان کے لیے وہ میدان محشر کی آزمائش ختم ہو جائے گی. تو جس کو چاہیے آزمائش ختم کرا, وہ اپنے آقا سے وفا کر کے دکھائے. کوئی تو تاج لے کے جائے, کوئی تو سر پہ تاج سجا کے جائے, کوئی تو یہاں پر میڈل لگاؤ. یہ ستارہ امتیاز, یہ ستارہ جرت, یہ سب کچھ ایک طرف, اور محبوب سے وفا کا ستارہ ایک طرف, ان کا تمغہ ایک طرف. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک.